بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے قرآن پاک کی سورۃ النساء کی ایک آیات کی ذیل میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو روایات ابن حاتم اور ابن جلیل ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک عورت حاملہ تھی۔ حاملہ عورت نے ایک لڑکی کو جنم دیا تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہیں سے آگ تلاش کر کے لاؤ۔ وہ باہر نکلا، اس نے دروازے پر ایک شخص کو پایا۔ اس شخص نے غلام سے پوچھا کیا پیدا ہوا ہے، بیٹا یا بیٹی؟ ملازم نے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس شخص نے غلام کو آگاہ کیا کہ یہ لڑکی 100 آدمیوں کے ساتھ بدکاری کرے گی اور 100 آدمیوں سے زناکاری کے بعد اس سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ یعنی اپنی ماں کے غلام کے ساتھ ہو جائے گی۔ شادی کے بعد اس لڑکی کی موت کا باعث ایک مکڑی ہوگی۔ غلام اس شخص کی بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ غلام نے سوچا میں یہ بات آج ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اس غلام نے ایک تیز چھری لی، اس نے پیدا ہونے والی لڑکی کے پیٹ کو کاٹ دیا۔ اس نے سمجھا کہ لڑکی مر گئی ہے۔ وہ بچی کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی کی فکر کی، اس کے پیٹ کے ٹانکے لگائے اور اس بچی کا علاج کروایا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا زخم بھر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی جوان اور خوبصورت عورت بنی۔ یہ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ جب لڑکی جوان ہوئی تو اس کو زناکاری کی لت پڑ گئی۔ جو غلام یہاں سے بھاگ گیا تھا وہ سمندر کے پار چلا گیا۔ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام کاج شروع کر دیا۔ کئی سال کے بعد اس کے پاس کافی دولت آ چکی تھی تو یہ غلام پھر اپنے گاؤں واپس آیا۔ یہ غلام ایک بڑھیا سے ملا۔ اس نے کہا کہ کسی حسین جمیل لڑکی کے ساتھ میری شادی کرا دو، میں آپ کو اس کا معاوضہ عطا کر دوں گا۔ یہ بڑھیا اسی لڑکی کے پاس لے گئی تو وہ لڑکی جو جوان تھی، خوبصورت تھی، اس کو زنا کی لت پڑی ہوئی تھی۔ اب تک تقریباً وہ 100 مردوں سے زنا کر چکی تھی۔ جب غلام کے نکاح کی پیشکش کی گئی تو وہ آپس میں شادی کر لی اور وہ میاں بیوی بن گئے اور ان میں حد سے زیادہ پیار اور محبت پیدا ہوگا۔ ایک دن لڑکی نے اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ غلام نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا میں کئی سال پہلے اسی گھر میں ایک گھر میں غلامی کرتا تھا۔ میں نے ایک بچی کا اس طرح حال پایا اور اس کا پیٹ کاٹ دیا اور اسے چیر پھاڑ کر یہاں سے بھاگ کر چلا گیا۔ پھر کئی سالوں بعد دوبارہ یہاں آیا ہوں تو میری شادی آپ سے ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا جس بچی کا پیٹ پھاڑ کر تم گئے تھے اور فرار ہو گئے میں وہی بچی ہوں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے باتوں پر یقین نہیں آیا تو بیوی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور شوہر کو وہ نشانات دکھائے۔ یہ سب کچھ دیکھنے بعد شوہر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ غلام نے کہا اگر تو وہی لڑکی ہے تو یقیناً تم نے 100 مردوں کے ساتھ زناکاری بھی کی ہوگی۔ تو لڑکی نے جھوٹ نہیں بولا اور کہا ہاں میں تم سے پہلے کافی آدمیوں سے بدکاری کر چکی ہوں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا مجھے تیری ایک اور بات کے بارے میں علم ہے اور تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ شوہر کہنے لگا مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے جس وجہ سے میں تمہیں کئی ہوئے سارے گناہوں سے معاف کرتا ہوں اور ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے بچپن میں بتایا گیا تھا کہ تیری شادی مجھ سے ہوگی اور تو 100 مردوں کے ساتھ مجھ سے پہلے بدکاری کر چکی ہوگی اور تیری موت مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت آئے اور مکڑی سے آئے، اس لیے میں تمہارے لیے ایک محل بنواتا ہوں اور اس کے ارد گرد حفاظتی اقدامات کریں گے۔ غلام نے بہت پیارا محل تیار کیا، ایسا خوبصورت محل کہ جس کے کمرے میں مکڑی کے جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اچانک چھت پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت نے مکڑی کو دیکھتے ہی کہا یہ مکڑی ضرور میری جان لینے کے لیے آئی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، میں اس کو ابھی مار دیتی ہوں۔ بیوی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مکڑی کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔
غلاموں نے مکڑی کو پکڑا اور مکڑی لڑکی کے سامنے پیش کی۔ لڑکی نے مکڑی کو اپنے پاؤں تلے مسلا اور اس کو مار دیا۔ لڑکی کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک زخم تھا۔ جب لڑکی نے مکڑی کو مسلا تو مکڑی کے خون کا قطرہ اس کے پاؤں میں چلا گیا، جس سے زخم خراب ہو گیا اور جسم میں زہر پھیل گیا۔ اگلے دن لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے کوئی بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی جس نے تقدیر لکھی ہے وہی بدل سکتا ہے۔ انسان اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، جس طرح غلام اپنی اور اس لڑکی کی تقدیر نہیں بدل سکا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔